مفلسی اللہ کو پسند نہیں، تنگ دستی اسلام میں ہرگز مطلوب نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سچا اور اچھا مسلمان وہی ہے جو مفلس و قلاش ہو۔ اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ چیز مال کی محبت ہے، نہ کہ مال۔ اسلام نے تو دولت مندی کو بشرطیکہ کہ وہ حلال ذرائع سے حاصل ہوئی ہو اللہ کی ایک نعمت قرار دیا ہے، جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور فقر و فاقہ کو اسلام ایک مصیبت کہتا ہے جس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اس اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو پھر غنی کر دیا۔ اگر تنگ دستی کوئی مطلوب چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تنگ دست ہی رکھتا اور غنی کرنے کے بعد اپنے احسان کا ذکر بھی نہ فرماتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بہترین اچھا مال خوب ہے جو کسی صالح آدمی کے پاس ہو۔ تنگ دستی اور غریبی انسان کے عقیدے اور ایمان کو بھی آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قریب ہے کہ غریبی اور فاقہ کشی کفر ہو جائے۔ بدحالی اور محرومی کے نتیجے میں انسان اکثر غیر شریفانہ اور اخلاق سے گرا ہوا رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کو اس قابل ہی نہیں رہنے دیتی کہ وہ کوئی اونچی بات سوچ سکے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا جس گھر میں آٹا نہ ہو اس سے مشورہ نہ طلب کرو۔ اسلامی معاشرے میں وہ لوگ زیادہ مفید نہیں ہوتے جو تنگ دستی اور مفلسی کا شکار ہوں۔ اس عالم اسباب میں ہر پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کا حل موجود ہے۔ اللہ نے اگر بیماری کو پیدا کیا ہے تو اس نے دوا بھی پیدا فرمائی ہے، اور اسی نے دوا کو یہ تاثیر بخشی ہے کہ مرض کو دور کرتی ہے، اور اسی نے انسان کو اتنی عقل بھی دی ہے کہ چیزوں کے خواص معلوم کرے اور انہیں مرض دور کرنے کے لیے کام میں لائے۔ مرض بھی اللہ ہی کی تقدیر سے ہے اور علاج بھی۔ سچا مومن تقدیر الہی کی مدد سے ہی تقدیر الہی کو ٹالتا ہے۔ مثلا بھوک تقدیر الہی سے لگتی ہے اور غذا میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بھوک کو دور کرتی ہے۔ غذا کو یہ صلاحیت خدا نے ہی بخشی ہے۔ اسی طرح مومن بھوک کو غذا سے دور کرتا ہے، پیاس کو پانی پی کر بجھاتا ہے، اور غذا اور پانی حاصل کرنے کے لیے وہ تمام کوششیں کرتا ہے جو اس کام کے لیے ضروری ہیں۔ فقر و فاقہ بھی ایک بیماری ہے۔ اس بیماری کی دوا بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اس بیماری کو بھی دور کرے۔ جس طرح بخار آنے پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا غلط ہے اور علاج معالجے کی فکر نہ کرنا غلطی ہے، اسی طرح غریبی میں مبتلا افراد کو اس مصیبت سے نجات پانے کی کوشش نہ کرنا غلط ہے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے میں کوئی کام نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ امام صاحب نے فرمایا یہ شخص جاہل مطلق ہے۔ کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے؟ اور کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اسے معلوم نہیں کہ پرندے صبح کے وقت رزق کی تلاش میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں؟ یعنی پرندے رزق کی تلاش میں نکل کر رزق ڈھونڈتے ہیں اور گھونسلوں میں ہی نہیں پڑے رہتے، گھونسلوں سے باہر نکلنا پڑتا ہے جب رزق ملتا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ توکل اللہ کا دعویٰ کر کے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں درے سے مارا اور فرمایا کوئی شخص تلاش رزق کی کوشش ترک کر کے اللہ سے یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ مجھے روزی دے، درآں حالی کہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور فضل الہی رزق روزی تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی عملی زندگیوں کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ بزرگ
تجارت کیا کرتے تھے، اپنے نخلستانوں میں کام کیا کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی کام چھوڑ کر گوشے میں نہیں بیٹھا رہتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد میرے نزدیک موت کے لیے سب سے اچھا وقت وہ ہے جب میں اللہ کا فضل رزق روزی تلاش کر رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی ترغیب دلانے کے لیے فرمایا، ایک سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء و صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نیز فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا، اور فرمایا، جس شخص نے اس حال میں رات گزاری کہ وہ حلال روزی کی تلاش میں تھک گیا تو اس نے بخشش اور مغفرت سے مالا مال ہو کر رات گزاری۔ ہر کام کی کامیابی کے لیے عمل درکار ہے، خود بخود کچھ نہیں ہوتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف نماز، روزہ اور اللہ اللہ کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ جد و جہد کا بھی حکم دیتا ہے۔ اس کا صاف اعلان ہے، اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پائے گا جس قدر کے اس نے کوشش کی ہوگی۔ لیس الانسان الا ما سعی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا کے کاموں میں ایسی کوشش کرو گویا تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور آخرت کے لیے ایسا عمل کرو کہ گویا کل ہی مر جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا اور رزق تلاش نہ کرنا اور یہ کہتے رہنا نہیں چاہیے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرمائے گا، بلکہ اس کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ جب تک کوشش نہیں کی جاتی، اللہ کی جانب سے بھی رزق کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ جب تک طلب نہیں کیا جاتا، اس وقت تک کوئی چیز دی بھی نہیں جاتی۔ جد و جہد کرنا لازم ہے۔ جو انسان اپنے ارادے پر اٹل رہتا ہے، مسلسل جد و جہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر ایسی راہیں سامنے آتی ہیں جنہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے توفیق حاصل کرنے کے لیے کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے۔ جب انسان ارادہ کرے نہ کام، تو توفیق کہاں سے آئے؟ توفیق تو اسے نصیب ہوتی ہے جو اپنے کو اس کا حقدار ثابت کرے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ نئے پیغام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔